السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ رمضان المبارک اور قرآن مجید۔ رمضان المبارک مقدس، بابرکت، رحمت، مغفرت اور نار جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس کے رخصت ہو جانے پر یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے۔ یہ مقدس مہینہ، جس کو ہم عید الفطر کے افطار اور نماز عید ادا کرنے کے بعد الوداع کہتے ہیں، یہ رمضان ہمارے لیے بہت سی برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے۔ 30 یا 29 روزے رکھنے کے بعد جو اثرات اس نے ہماری زندگیوں میں پیدا کر دیے ہیں، ان میں سب سے بڑا اثر تقویٰ کی صفت ہے۔ پرہیزگاری، اپنی زندگی میں اصلاح کرنا، بدیوں اور برائیوں سے پاکیزہ زندگی گزارنا، جھوٹ اور جھوٹے طرز زندگی سے مکمل اجتناب، خدا کا خوف، آخرت کی زندگی پر یقین، اللہ خالق ارض و سما کے سامنے حاضری اور دنیاوی زندگی کے کاموں کا حساب، پاکیزہ دل و نگاہ، انسانی برادری کے ساتھ حسن سلوک، محبت، مروت اور صبر و استقامت، ظلم و جور سے اجتناب اور ظالموں کا ساتھ دینے سے اس طرح بچنا جس طرح آگ کے دھکتے الاؤ سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنا، جس میں زندگی کے کسی شعبے کو مستثنیٰ نہ رکھا جائے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بندگی عبادت تک محدود ہے۔ سیاست، معیشت، معاشرت، لین دین، صلح، جنگ اور معاملات بندگی رب سے الگ ہے۔ یہ نظریہ تقویٰ اور دینداری کے خلاف ہے۔ پوری زندگی میں اطاعت خداوندی تقویٰ کی روح اور مغز ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے، کہو میری نماز، میرے تمام مراسم، عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ اس آیت کریمہ میں لفظ نسک استعمال ہوا ہے، جس کے معنی قربانی کے بھی ہیں، اور اس کا اطلاق عمومیت کے ساتھ بندگی پرستش کی دوسری تمام صورتوں پر بھی ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ تقویٰ کے حصول کا تربیتی پروگرام ہے۔ اس پروگرام کو اپنی زندگی میں اتنا راسخ اور اتنا پختہ بنانا ہے کہ سال کے دوسرے مہینوں میں بھی اس کے اثرات موجود رہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد قریب تقویٰ شعاری اور متقیانہ زندگی کے اوصاف کو بھی ہم الوداعی سلام کہتے ہیں۔ مساجد میں نمازیوں کا ہجوم ختم ہو جاتا ہے۔ پابندی وقت کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی اس طرح بھلائی جاتی ہے کہ جیسے صرف نماز رمضان المبارک میں ہی فرض ہے، اور عید الفطر کی نماز کے ساتھ اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ تلاوت قرآن پاک رمضان المبارک میں ہی ضروری نہیں۔ اس مہینے کا نزول قرآن کی وجہ سے امتیازی شان اور خصوصی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تسلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں قرآن پاک کا جن صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے صرف یہ بتائی جا رہی ہے بات کہ یہ کتاب تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک نہ تو عرب قوم کے لیے ہی مخصوص ہے اور نہ ہی امت مسلمہ کے لیے مختص ہے، کہ ملک کی پوری انسانی برادری کی اصلاح، احوال، فلاح اور بہتری کی واحد یہی ضمانت ہے۔ اس حقیقت کا ادراک اور اقرار کرنے کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ جو لوگ اس بات پر ایمان لا چکے ہیں، وہ اس کے صرف وارث نہیں بلکہ وہ اس کے امانت دار بھی ہیں۔ امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، پھر اس کتاب کو خود انسانی برادری تک پہنچانے کا بھی بھرپور اہتمام اور انتظام کیا جائے۔ اس کتاب کے پڑھنے والے اس امانت داری کا حق ادا نہیں کرتے، بلکہ ان پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اس کتاب کی ہدایت کا عملی نمونہ پیش کریں۔ وہ ذمہ داری بھی آج کا مسلمان انجام نہیں دے پا رہا۔ سادہ الفاظ میں اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا کی طرف سے دی گئی امانت کی خیانت کرتے ہیں ہم۔ اس بارے میں ہماری پوچھ ہوگی۔ پوری انسانی برادری کی ہدایت سے محرومی اور اس نتیجے میں انسانی معاشرے میں پھیل رہی برائیوں اور ظلم و جبر کی تباہیوں کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر عائد ہوگی۔ ہدایت کی اس کتاب میں اس سے کہا گیا ہے، یعنی کہ ہم بندوں سے کہا گیا ہے، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔
تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ موسٹ ہوپ فلی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔